بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن والاه اما بعد. استاد محترم مولانا خواجہ صاحب دامت برکاتہ اور عزیز اور محترم دوست مولانا سمعان صاحب دامت برکاتہ اور یہاں پر حاضر میرے حج پہ جانے والے دینی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور بہنوں، اس وقت آپ کے سامنے دوسرے مقررین بھی حج کے سلسلے میں احکام اور مسائل وغیرہ بیان کریں گے. اس سے پہلے بھی مختلف جگہوں پر حج کے بارے میں، مکہ المکرمہ کے بارے میں بہت سی باتوں کو سننے کا آپ کو موقع ملا ہوگا. زیادہ میں تفصیل بیان کرنا نہیں چاہوں گا. جو 3 باتیں موضوع کے متعلق آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. پہلی چیز، حج اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے. ہم بار بار پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس میں سے ایک چیز حج کو قائم کرنا. تو حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے. اور حج کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ مقبول حج اس کا بدلہ جنت ہی ہو سکتا ہے. مقبول حج کا مطلب ایسا حج جو صحیح طریقے پر ادا کیا جائے. حج کے جو احکام بیان کیے جاتے ہیں، فرائض، سنتیں، حج کے ممنوعات، ان ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے جو حج کیا جائے گا وہ حج مبرور کہلاتا ہے. ظاہر بات ہے، ہم اتنا خرچ کر کے ایک اہم فریضہ ادا کرنے جاتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ حج کے کیا احکام ہیں، ایک ایک رکن کو، ایک ایک مسئلے کو، ایک ایک چیز کو صحیح طریقے پر سمجھ کر جانے کی کوشش کریں. ورنہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ حج کے شوق میں لوگ جاتے تو بھی، لیکن وہاں جا کر مسائل اور احکام معلوم نہ ہونے کی وجہ سے بعض مرتبہ وقت بھی ضائع ہو جاتا ہے اور بہت سی وہ چیزیں ہو جاتی ہے جو چیزیں وہاں پر نہیں ہونی چاہیے. تو اس لیے حج کے احکام اور مسائل جان کر جو حج کیا جاتا ہے اور بہت سی چیزوں سے رکنے کے لیے کہا گیا. خود قرآن مجید میں کہا کہ فمن حج البیت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ اگر آدمی کعبۃ اللہ کا حج کرتا ہے تو وہاں پر بے حیائی کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، کوئی گناہ کا کام نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی نافرمانی والا کام نہیں ہونا چاہیے، آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. کیوں کہا گیا کہ اتنے بڑے فریضے کو ہم ادا کرنے کے لیے اسی پاک سرزمین پر جاتے ہیں، جس سرزمین کو حرم کہا گیا، محترم زمین کہا گیا، جس سرزمین پر شکار کرنے سے روک دیا گیا، جس سرزمین کی درختوں کو نکالنے سے روکا گیا، وہاں کی جو کھیت ہے، جو اگنے والی چیزیں ہیں اس کو تک نکالنے سے روکا گیا. کیوں روکا گیا؟ وہ مقدس سرزمین ہے. اس سرزمین پر جب ہم حج کے ارادے سے جائیں تو ہم سے کہا گیا کہ ہم اپنے وہ کپڑے اتار کے جو دنیا میں ہم پہنتے ہیں، عام زندگی میں ہم پہنتے ہیں، بالکل کفن کی طرح سے جو چادر پہن کر ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہوں. اتنی مقدس سرزمین ہے جس سرزمین کو قرآن مجید میں کہا گیا کہ حرمن آمن، محترم اور معمول سرزمین، پرامن سرزمین، جس سرزمین پر لڑائی جھگڑا کرنے سے روکا گیا، گالی گلوچ کرنے سے روکا گیا، غلط کام کرنے سے روکا گیا. اسلام سے پہلے بھی
یہ سرزمین اتنی محترم تھی کہ اگر جان کا دشمن بھی حرم کی سرزمین پر ان سے ملتا وہ لوگ اس کو مارتے نہیں تھے، اتنا احترام تھا۔ ایسی سرزمین پر ہم لوگ جا رہے ہیں جس سرزمین کے بارے میں خود قرآن مجید نے فرمایا کہ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ گناہ کے ارادے پر کہیں عذاب نہیں ہوتا، لیکن حرم شریف کے بارے میں کہا کہ وہاں پر اگر کوئی ناحق طریقے پر غلط کام کا ارادہ بھی کرے گا تو ہم اسے دردناک عذاب دیں گے۔ کیوں کہا؟ اتنی مقدس سرزمین ہے کہ جس مقدس سرزمین پر جانے کے لیے ہمیں اپنے کپڑے پر اٹھا کر چادر پہننے کے لیے کہا گیا، اور اس کے بہت سارے ایسے اصول بیان کیے گئے جو عام زندگی سے الگ ہیں، تاکہ ہمیں قدر معلوم ہو جائے کہ کتنے بڑے کام کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ اور یہ حج کا فریضہ اتنا بڑا کہا کہ اگر ہم صحیح طور پر ادا کریں گے تو اس کا بدلہ جنت ہی جنت ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ حج کے لیے آدمی جائے تو سب سے پہلے اپنی پوری ظاہری طور پر تیاری کرے، باطنی طور پر بھی تیاری کرے۔ حج کی جو سرزمین ہے اس کے بارے میں بھی ذرا پڑھیں، کتنی مقدس سرزمین پر ہم جا رہے ہیں، کون لوگ وہاں پر بس سکتے ہیں، کن کی سرزمین ہے وہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سرزمین کے لیے دعائیں کی کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا مطمئنا، کہ اے پروردگار اس سرزمین کو آپ پرامن بنانا، وارزق اہلہ من الثمرات، وہاں کے لوگوں کی کھانے پینے کا آپ انتظام کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ سرزمین جو قربانیوں کی سرزمین ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجر ان کی جو زوجہ محترمہ تھی ان کا قصہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس سرزمین پر جہاں کچھ بھی نہیں تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر اپنی زوجہ محترمہ اور ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر آئے، پھر اللہ کا حکم ہوا تو بے سہارا، ظاہری طور پر کوئی سہارا نہیں، اس طرح سے چھوڑ کر چلے گئے۔ تو ایسی سرزمین جو قربانیوں کو ہمیں یاد دلاتی ہے، اس سرزمین پر ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، وہاں پر پہلی وحی نازل ہوئی، وہاں پر ہمارے صحابہ نے وہ قربانیاں دی جس کا تاریخ میں کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اسلام کی تاریخ کو روشن کرنے کے لیے جو بنیاد فراہم کی گئی وہ اسی سرزمین سے کی گئی۔ اس مقدس سرزمین پر ہم جا رہے ہیں تو ذرا وہ تصور لے کر جائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو پڑھ کر جائیں، ان کی قربانیوں کو پڑھ کر جائیں، ان کے جذبات کو پڑھ کر جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھ کر جائیں، صحابہ نے جو قربانیاں وہاں پر رہ کر دی ہیں ان قربانیوں کو ذرا پڑھ کر جائیں اور یہ جذبہ لے کر جائیں کہ ہم حج کریں گے تو صرف حج نہیں کریں گے، حج کا مقصد اس سرزمین پر لے جا کر یہی جذبہ ہمارے اندر پیدا کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا جو جذبہ، اطاعت کا جو جذبہ، اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جو جذبہ ہے، اس جذبے کو ہمیں پیدا کرنا ہے اپنے اندر۔ حضرت حاجرہ جو ایک عورت ذات تھی، انہوں نے کس طرح سے قربانی کی، ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر اس سرزمین پر بغیر کسی ظاہری سہارے کے انہوں نے وہاں قیام کرنا گوارا کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر جانے لگے، آج کی طرح مکہ نہیں تھا، چاروں طرف پہاڑ تھے، چھوٹی سی جگہ تھی، نہ پانی کا انتظام نہ کھانے کا انتظام، تو جب جانے لگے اللہ کے حکم پر تو حضرت حاجرہ نے ان سے پوچھا کہ اللہ کا حکم ہے، تو حضرت ابراہیم نے سر ہلایا، کہا اللہ کا حکم ہے، کہا کہ اذا لا یطیعنا، تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ایک عورت ذات، اس کا جو جذبہ ایمانی تھا، اس کا جو اللہ پر بھروسہ تھا، اللہ کے ساتھ اس کا جو تعلق تھا، اس تعلق کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے اور اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا، چاہے وہ سمجھ میں آئے نہ آئے، یہ ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ احرام باندھ کر جاتے ہیں، کیا سمجھ میں آتا ہے اس سے؟ کعبۃ اللہ کے ارد گرد گھومتے ہیں، صفا مروہ میں گھومتے ہیں، مینا جاتے ہیں، مزدلفہ جاتے ہیں، بظاہر کوئی حکمت سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن ہمیں کرنا ہے، بات سمجھ میں آئے نہ آئے، اللہ کا حکم ہے اس کو ماننا، یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا کرنا ہے۔
تو اس جذبے کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ان واقعات کو پڑھنا ہے. حضرت بلال کی کیا قربانیاں تھیں، دیگر صحابہ کی کیا قربانیاں تھیں، وہی قربانیوں والی یہ سرزمین ہے. اس سرزمین کے تقدس کو ہم قربانیوں کے ذریعے سے سمجھنا ہے اور وہ جذبہ ہمارے اندر پیدا کرنا ہے، تب ہمارا حج بھی صحیح ہوگا. اور حج کا جو اصل مقصد ہے، اصل روح ہے، وہ روح ہمیں حاصل ہو جائے گی. اس کے لیے ہمیں ذہن و دماغ کو تیار کرنا ہے، ان واقعات کو ہمیں پڑھنا ہے اور یہ تصور کرنا اللہ کے گھر میں ہم جا رہے ہیں، اللہ کے مہمان بن کر جا رہے ہیں. حاجی کون ہوتا ہے؟ اللہ کا مہمان ہوتا ہے. ہمارے گھر جب کوئی مہمان آتا ہے ہم کتنی اس کی فکر کرتے ہیں، اپنے مہمان کو خوش رکھنے کی ہم کتنی فکر کرتے ہیں، اور جس مہمان کو ہم پسند کرتے ہیں بار بار اس کو بھلاتے ہیں. تو ہم اللہ کے مہمان ہیں. اس تصور کو لے کر ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ خود ہمارے میزبان بن جائیں گے. جیسے کسی کے گھر میں ہم آتے ہیں تو میزبان جو ہوتا ہے، گھر والا جو ہوتا ہے، مہمان کو ہر طرح سے خوش رکھنے کی فکر کرتا ہے، اس کی ایک ایک چیز کا خیال رکھتا ہے کہ کہیں کسی طرح سے اس کو تکلیف نہ ہو. اگر یہی جذبہ لے کر آئیں گے، ہم حج بیت اللہ جائیں گے، مکہ المکرمہ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے میزبان بن جائیں گے. ہر موڑ پر، ہر قدم پر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، لیکن وہ جذبہ ہمارا ہونا چاہیے. ہم کعبۃ اللہ کا ہم طواف کرتے ہیں، کسی کے گھر کوئی فقیر آتا ہے، بار بار آتا ہے تو کوئی دھتکارتا ہے اس کو. اگر اسی جذبے سے ہم اللہ کے گھر کا طواف کریں گے اور دل میں سوچیں گے یا اللہ تیرے در پر ہم حاضر ہیں، بھکاری بن کر حاضر ہیں، ایک انسان کے سامنے ان کے گھر میں کوئی بھکاری آتا ہے اس کو وہ انسان محروم نہیں کرتا ہے، یا اللہ تیرے در پر ہم حاضر ہیں تو ہمیں کیسے محروم کر سکتا ہے. تو یہ جذبہ لے کر ہم طواف کریں گے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی. حضرت حاجرہ علیہ السلام جیسے دوڑ رہی تھی صفا مروہ پر، ان کا تصور لے کر کے ایک اللہ کی مقبول بندی اللہ کے لیے ادھر سے ادھر دوڑ رہی تھی. اس نیت سے ہم دوڑیں گے، کتنا اللہ کی طرف سے رحمت اور برکتوں کی بارش ہم پر ہوگی. یہ واقعات بھی ہمیں پڑھنا ہے تاکہ وہ اصل روح جو حج کا ہے، حج کی جو روح ہے، وہ روح ہماری سمجھ میں آ جائے. مقدس جو سرزمین ہے اس کی خیر اور اس کی برکتوں سے ہم اپنے آپ کو مالا مال کریں. ہم اللہ سے کچھ لینے کے جذبے سے جائیں، کچھ اپنے اندر روحانی، ایمانی، اخلاقی، عملی اعتبار سے ترقی کرنے کے جذبے سے جائیں. زندگی بھر ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو کمزوریاں ہوئی ہیں، ان کمزوریوں کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں. غفلت کی جو پردے ہمارے دلوں پر پڑے ہوئے ہیں وہ پردے کیسے چھڑ سکتے ہیں. جو زنگ ہم پر اٹھ چکا ہے وہ زنگ کیسے دور ہو سکتا ہے. جو کمزوریاں ہمارے اندر آئی ہے دینی اعتبار سے وہ کیسے دور ہو سکتی ہے، یہ ہمیں سوچنا ہے. ان کمزوریوں کو دور کرنے کے جذبے سے جانا ہے. اس لیے وہاں جا کر وہاں کے جو اعمال ہیں اس کی ہمیں پابندی کرنی ہے. وہاں جا کر بھی ہم کھانے پینے کے بارے میں سوچیں گے، گھر میں بار بار فون کرتے رہیں گے، پھر وہ ایک سوئی ہمیں حاصل نہیں ہو جائے گی. ہر وقت ہم فون پہ رہیں گے تو ہمارا دماغ گھر میں رہے گا. وہاں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا دل و دماغ صرف اور صرف اس مقدس سرزمین پر رہے، وہاں کے ماحول پر رہیں. ہم اللہ کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں تو اللہ کی طرف ہمارا دھیان رہے، اللہ سے ہمارا کنیکشن مضبوط ہو، اس سے ہم باتیں کریں. ہم گھر سے باتیں کریں گے تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے گھر میں آ کر، اللہ کے دربار میں آ کر اللہ کو چھوڑ کر ہم گھر میں ادھر ادھر فون کر کے باتیں کرتے رہیں گے، وہ برکتیں کہاں سے حاصل ہو سکتی ہے؟ وہاں جا کر تو ہمیں اپنے اللہ سے باتیں کرنی ہے، اس سے ہمیں لو لگانا ہے، اس کے سامنے رونا ہے، اس کے سامنے گڑ گڑانا ہے، خوب مانگنا ہے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے محسنین کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی ملت کے لیے. اور اس وقت کے جو حالات ہیں اس حالات میں اللہ کے سامنے ہمیں رونا ہے، گڑ گڑانا ہے اور اللہ کے سامنے کچھ معاہدے کرنے ہیں، اپنے آپ پر کنٹرول کا جذبہ پیدا کرنا ہے. اسی لیے کہا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج پر جائیں گے، جگہ جگہ پر آپ کو آپس میں لڑنے کا موقع ہوگا. کوئی ادھر سے تکلیف دے رہا ہے، دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں، اس میں اچھے اخلاق والے بھی ہوتے ہیں، اجڑ قسم کے بھی ہوتے ہیں، جاننے والے بھی ہوتے ہیں، نہ جاننے والے بھی ہوتے ہیں. بار بار ایسے موقع پر آئیں گے، ایسے مواقع آئیں گے کہ دل برداشت سے باہر ہو جاتا ہے، جی چاہتا ہے کہ لڑیں، ماریں، ڈانٹے، گالی دیں. ایسے موقع پر کہ ہم صبر کریں. وہاں گناہوں کے بھی موقع مل سکتے ہیں، ایک دوسرے کی نگاہوں کی حفاظت بھی بہت مرتبہ مشکل ہو جاتی ہے. تو ایسے موقع پر ہمارا دھیان اللہ پر رہے گا.
ہمارے سامنے مکے کی وہ مقدس تاریخ رہے گی، مکے میں جو اللہ کے نیک بندے رہ چکے ہیں ان کی زندگی ہمارے سامنے رہے گی، وہ مقصد ہمارے سامنے رہے گا جس مقصد کو لے کر ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ اگر وہ مقصد سامنے رہے گا تو پھر ہمیں اپنی نگاہوں پر کنٹرول کرنے کا اللہ کی طرف سے موقع نصیب ہوگا، اللہ کی طرف سے توفیق نصیب ہوگی۔ ایک چیز ہم اللہ سے مانگیں گے، اس کے گھر میں جا کر مانگیں گے اور اللہ ہمیں نہ دے، ہمیں نمازیں نہیں اس سے محروم کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں اللہ سے کچھ لینے کے لیے جانا ہے، وہاں جا کر نمازوں کی پابندی کیجیے، کعبۃ اللہ کا طواف کثرت سے کیجیے، وہی کی عبادت ہے، اور کہیں اس عبادت کا ہمیں موقع نہیں ملتا ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں پر زیادہ دھیان نہ دیے، گھر میں بھی کھاتے ہیں یہاں بھی کھائیں گے، وہی کام کریں گے تو پھر کیا فائدہ ہے؟ جو ملے وہ کھائیے، شکوے شکایت مت کیجیے۔ بازاروں میں جانا، مال میں جانا، وہ دوسری جگہ پر جا سکتے ہیں، وہاں کی جو برکتیں ہیں، وہاں کی جو روحانی بازار ہے وہاں پر آپ جائیے۔ تو اچھے مقصد کے لیے، اچھے جذبے کو لے کر اور ایک اچھی سرزمین پر ہم جائیں گے اور اللہ سے کچھ لینے کے جذبے سے جائیں گے، اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی کے جذبے سے جائیں گے، اور جو وہاں کے احکام ہیں، آداب ہیں، اس کو سامنے رکھ کر ہم حج کریں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہمارے حج کو قبول بھی کریں گے۔ اور کیوم ولدت امہ جو کہا گیا کہ ایک آدمی حج کرتا ہے، اس میں کوئی بے حیائی کا کام نہیں کرتا، گناہ کا کام نہیں کرتا ہے، تو ایسے لوٹتا ہے جیسے بچہ جو نومولود بچہ پیدا ہوتا ہے۔ آج پیدا ہونے والا بچہ ہر گناہ سے جیسے خالی ہوتا ہے، ہر شر سے خالی ہوتا ہے، ہر برائی سے خالی ہوتا ہے، ویسے انسان اپنے گھر لوٹتا ہے۔ گویا کہ حج کے بعد ایک دوسری زندگی نصیب ہوتی ہے، اور اگر اللہ کے ہاں حج قبول ہو گیا تو پھر واپس آنے کے بعد ہماری زندگی کے اندر تبدیلی ہوتی ہے۔ قرآن نے کہا والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، جو صحیح راستے پر گامزن ہو جاتے ہیں تو ہم ان کی ہدایت میں اور اضافہ کرتے ہیں، یعنی جو اچھے راستے پر صحیح طور پر چل پڑتے ہیں ہم ان کو آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں اور ان کی حفاظت فرماتے ہیں اور ان کی نافرمانیوں سے ہم انہیں بچاتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے۔ تو یہ جذبہ لے کر ہم جائیں، اس سرزمین کے تقدس کو سامنے رکھ کر، وہاں جو اللہ کے نیک بندے رہے ان کے حالات کو پڑھ کر جائیں، اور حج کے جو فضائل اور احکام ہیں اس کو سمجھ کر جائیں گے تو اللہ کی طرف سے مدد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے مجھے بھی اور آپ کو بھی، اور ہم سب کا حج اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔